السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وبارزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استکبروا۔ میرن بریکٹ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی، بریکٹ کلوز، اور سب خدا کے روبرو سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم تو انا کنا لکم تبعا، تمہارے پیچھے چل رہے تھے، تمہارے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو گے؟ پھر تمہارے پیچھے چلتے تھے، آج آؤ نا سامنے میدان میں، بچاؤ آ کے ہمیں۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے کے سارے اپنے جو معبود ہیں، معبود آگے آگے ہوں گے اور ان کے فالوورز، پیروکار ان کے پیچھے ہوں گے، اور بارازو وہ نکل کھڑے ہوں گے، پردے سے باہر آ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے۔ آج تو پردہ ہے نا غیب میں اور ہم میں، نظر نہیں آ رہا کچھ کیا ہے، لیکن موجود ہے، سچائی یہی ہے۔ تو اس دن یہ پردے ختم ہو جائیں گے اور لوگ تنے تنہا اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو جو کمزور تھے نا، فقال الضعفاء، پیچھے چلنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو تم کہتے رہے وہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چل کر کرتے رہے، آج تم ہمیں بچاؤ گے۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں وہی راہ دکھا دیتے۔ لیڈر کہتے تھے، لیڈر کیا جواب دیں گے کہ ہم تو جو خود تھے وہی ہم نے تمہیں بنایا، اگر ہم خود سیدھے راستے پر ہوتے تو تمہیں بھی سیدھے راستے پر لے آتے۔ اب تو وقت گزر گیا، سواء علینا، اب تو ہمارے لیے برابر ہے، یکساں ہے۔ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، خواہ ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہی لیسن، مضمون جو پیچھے ہم کئی بارہا پڑھ کر آئے، دہرا کر آئے، کہ کسی کو بھی اگر فالو کرنا ہے تو اس کو بلائنڈ فالو نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، آنکھیں کھول کر فالو کرنا ہے، عقل اختیار کرنی ہے، اپنی خواہشات کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اندھا دھند نہیں، نہ محبت میں آ کر، نہ عقیدت میں آ کر، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی لالچ ہوگی، نہ کوئی مفاد ہوگا، کسی قسم کی کوئی چیز سامنے نہ ہو فالو کرتے ہوئے، اتنا فیئر ہو کر فالو کرنا ہے، جس کو بھی فالو کرنا ہے، جس کے بھی پیچھے جانا ہے۔ وہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دینی لیڈر یا سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی کو بھی کیسے فالو نہیں کرنا؟ آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا۔ اب یہاں یہ انہوں نے کہا نا، قالوا لو ہدانا اللہ، اللہ نے اگر ہمیں راہ دکھائی ہوتی، تو اللہ تو سب کو راہ دکھانا چاہتے ہیں، ہے نا، یہ پڑھا ہے نا ہم نے، اللہ تو یہ تو لینا نہیں چاہ رہے تھے نا، تو یہ جب نہیں تھے خود سیدھے راستے پہ، تو ان کو جو ہدایت ان کے پاس تھی انہوں نے اسی ہدایت، یعنی اسی مس گائیڈ، یہ خود تھے، دوسروں کو بھی انہوں نے اسی طرف گائیڈ کیا۔ آیت 22، فقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔
جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، کون سا فیصلہ ہو چکے گا؟ ہاں، قیامت کے دن جو بالکل حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکے گا نا، ائمہ کفر اور ان کے پیروکار جو ہوں گے، معبود اور ان کے فالوورز کا قصہ جب ختم ہوگا اور شیطان دیکھ لے گا کہ اب یہاں تو جوتیوں میں کیا دال بٹنی ہے، تو اس کو لازماً اندیشہ ہوگا کہ اب یہ دونوں فریق آپس کی جنگ سے فارغ ہو کر مجھ پہ لعنت ملامت کے لیے پل پڑیں گے، لہٰذا وہ پہلے ہی کیا کرے گا؟ وہ ان اپنے دفاع میں ان کو چپ کروانے کی کوشش کرے گا۔ فقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی اوپر سے ہو کے ملنا نہیں، ہم جیسے اردو میں کہتے کہ ہاں وہ اوپر سے ہو کے ملے گا الٹا ان کو، وہ کہے گا ہاں ہاں بے شک اللہ نے تو تم سے جو وعدے کیے تھے وہ بالکل سچے تھے، ودن بریکٹ اس نے وہ پورے کر دیے، بریکٹ کلوز۔ فوعدتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، میں نے کی ہے وعدہ خلافی۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ جزا اور سزا کا وہ سچا وعدہ تھا، اس نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، وہ پورا ہو گیا۔ ایک وعدہ میں نے کیا تھا نا، تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، وہ کون سے تھے؟ جھوٹے تھے، فریب والے تھے، ان میں سے ایک بھی وعدہ میں نے پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسری بات کرے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ بند کر دیا، چلو ٹھیک ہے، اس پہ وما کانا لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ان دعوتکم، دیکھیں شیطان اوپر سے ہو کر مل رہا، پہلے کہا اللہ نے تو بالکل سچے وعدے کیے تھے، آج تو دنیا میں سارے وعدوں کو وہ ایسے شراب بنا کر دکھاتا ہے کہ جیسے کوئی وعدے ہیں ہی نہیں نا۔ اس دن مان لے گا کہ وعدے تو سارے سچے تھے، اور دیکھو آج قیامت کا وعدہ بھی سچا نکلا، اور میرے سارے وعدے جھوٹے تھے، میں نے کوئی نہیں پورا کیا، تم سے دنیا میں بھی نہیں کیا۔ دوسرا وہ کہے گا میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، جب تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے میری بات مان لی۔ میں نے تمہیں دعوت دی سے مراد کیا ہے؟ وسوسہ ڈالا تھا، سجیشن دی تھی، اور تم نے وہ سجیشن فوراً مان لی، یعنی میں نے اگر تمہارے سامنے کوئی آپشن رکھی تم نے فوراً اس آپشن کو کلک کیا۔ آج دیکھیں نا، ہم کوئی نیٹ پہ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی آپشن ہمارے سامنے آتی ہے نا، تو ہماری مرضی ہے ہم کس کو کلک کرتے ہیں اور کس کو کلک نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے سامنے جسٹ ایک آپشن لے کر آیا تھا، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے بھولے انداز میں، بڑے پاکیزہ انداز میں سبز باغ دکھائے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ فستا جب تم نے تو فوراً بات کو اوکے کر دیا، میں نے تو تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، میں نے تو تمہیں زبردستی نہیں کی تھی، میں نے کوئی کھینچا تانی نہیں کی تھی، میں تو تمہیں لے کر آیا، ہاں اختیار تم نے خود کیا۔ یہ ہے سوچنے والی بات، یہاں پر آ کر یہ لیسن لینے والی بات ہے آج کی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یعنی وہ کیا کہے گا؟ مجھے نا تم لان تان کرو، میرے اوپر تم بلیم مت دھرو کہ جی یہ تو شیطان تھا، شیطان آ گیا تھا ہمارے درمیان، شیطان نے حملہ کر دیا تھا، میں تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، میں تو یہ اس دن لوگ ادھر بہانے پیش کریں گے نا، اس دن وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو صرف ان کو ایک آپشن پیش کی تھی، کلک انہوں نے خود کیا، آئے یہ خود، آج یہ مجھے کوئی ملامت نہ کریں، اپنے آپ کو ہی ملامت کریں۔ اور تیسری بات کیا کہے گا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب میں نہ تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی
فریاد کو پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، کوئی مدد نہیں ہو سکتی، کوئی نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اب کیا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چھپ گئی لعنت ملامت کا ٹائم تو گزر گیا، کچھ نہیں کر سکتے، تم میری ہیلپ نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو مجھے شریک بنایا تھا پہلے، میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں تو انکار کرتا ہوں اس اطاعت، اس وفاداری، اس عقیدت، اس محبت، وہ جو ساری دنیا تم ایک سائیڈ پہ رکھ کے، اللہ کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے میں ڈگڈگی بجا رہا تھا اور تم میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ پائپر والی کہانی ہوتی ہے نا، وہ کہانی کو ذرا ذہن میں رکھے نا، کیسے وہ لوگوں کے بچوں کو لے گیا، ان کو ختم کر دیا، غرق کر دیا اس نے۔ شیطان بھی یہی حال کرتا ہے، ایسی وہ خوبصورت کوئی ڈگڈگی بجا رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اس ڈگڈگی کے علاوہ کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں، سنائی دیتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، ایسے ہم عقلیں بند کر کے پیچھے 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 دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اتنی اٹریکشن ہے اس کی پکار کے اندر۔ بہرحال اس کی پکار میں کیا اٹریکشن ہے؟ اٹریکشن تو ہمیشہ سے رہی نا، تو ان لوگوں کے سامنے بھی تو اٹریکشن تھی نا، جو انبیاء بنے، جو صدیقین، جو شہداء، جو صالحین، جو نیک لوگ آئے، مومنین آئے، آخر ان کے سامنے بھی تو تھی نا، آخر انہوں نے بھی تو اس کے سامنے ثابت قدمی اختیار کی نا۔ کیسے کر لی وہ؟ ہم کوئی انوکھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی انوکھی مٹی کے بنے ہوئے تھے نا، مٹی ایک ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے اندر خامی، اپنے اندر کمزوری۔ جی ہاں، کہتا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، بس اس طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، جنہوں نے شیطان کی بات مان کر خود پر ظلم کیا۔ استغفر اللہ۔ تین باتیں ہیں شیطان کی یہاں پہ، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بتائے گا اس بات کو؟ ہاں، خود کو ملامت کرو، میں تمہاری داد رسی فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ دیکھیں نا، آج شروع ہوئی ہے نا، اللہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب کیا کہا آپ نے؟ زبردستی نہیں کی تھی، دیکھیں نا، جی سارا قصور تمہارا اپنا ہے۔ اب دیکھیں نا آیت 22 میں دیکھیں، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ ہو جائے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کون سا معاملہ؟ قیامت کے دن جو فیصلے ہو گئے، معبود بھی گئے جہنم میں اور ان کے فالوورز بھی گئے، شیطان جو ہے نا وہ اس وقت آ جائے گا اوپر سے ہو کر ملنے والا رول پلے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، ایک بات یہ کہے گا۔ پھر وہ کہے گا میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور تھا ہی نہیں، میں نے تمہارے سامنے دعوت دی تھی، تم نے اس پکار کو سن لیا، بس مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو۔ اور تیسری بات وہ یہ کہے گا کہ آج میں تمہاری داد رسی کرنے والا نہیں، نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو، میں تو انکار کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ظالموں کے لیے عذاب علی۔ یہ ہے صورتحال، بہت سخت قسم کی صورتحال، جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے آج کے اس دور کے اندر، کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے نہ بنے۔ زندگی کی آخری سانس تک اپنے محبوب سے محبوب رشتے کے معاملے میں بھی ہم انتہا درجے کے کانشیس ہو جائیں، دین کے معاملے میں۔ دین دنیا تو چلو اور بات ہوتی ہے نا، دین کے معاملے میں کانشیس ہو کے، کوئی پتہ نہیں ہمارا وہ اتنا پیارا، یعنی کہ میرے لیے میرا شوہر بہت پیارا ہو سکتا ہے، میں اپنے شوہر کے لیے محبوب بیوی ہو سکتی ہوں، وہ کہے کہ ہمیشہ ٹھیک ہوتی، نہیں، ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ محبوب سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اب محبوب کے بارے میں بھی کانشیس رہیں کہ بھئی یہ کہیں غلطی کرے گا تو مجھے دیکھنا ہے، مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے، مجھے خود کو بھی دیکھنا ہے، کسی بھی سلسلے میں اندھی تکلیف، اندھی محبت، اندھی عقیدت، اندھی وفاداری دین میں ہے ہی نہیں، محبوب سے محبوب ہستی کے لیے بھی۔ یہ ہمیں لیسن ملتا ہے یہاں سے، صرف اللہ کے لیے۔
بے شک ایسا ہی ہے. آیت 23 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. جو لوگ ایمان لے آئے، جو کہ شیطان کے راستے سے ہٹ کر جیے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی تھی اپنے دل دماغ پر، اپنی عقلوں پر تقلید کے پردے نہیں لگائے تھے اور دوسروں کے لیے بالکل شیطان کی سجیشنز پہ آنکھیں بند کر کے عمل نہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کو ویلکم کیا جائے گا. خالدین فیہا بإذن ربہم، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کس کے حکم سے؟ اپنے رب کے حکم سے. اور وہاں ان کو ویلکم کے جو ان کے لیے وہ جو کلمات ہیں، گریٹنگز ہوں گی، وہ کس طرح سے ہوں گی؟ جیسے آپ بھی دیکھیں نا ہمارے ہاں کو VVIP آتے ہیں جو بھی، تو ہم کیا کرتے ہیں، بینرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہم تو دیکھتے ہیں نا روڈز پہ، راستے میں، ایئرپورٹ سے تو ہمارے مہمان آ رہے ہیں، انگلش میں اردو میں بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہاتھوں میں لوگ جھنڈیاں لے کر لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ بینڈ بھی بجایا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، مختلف قسم سے طرح سے مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. اس دن جنتیوں کا ویلکم پروگرام کیسے ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بارہا بیان کیا اور کہا کہ وہاں تو وہ داخل ہوں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام. وہاں وہ ایک دوسرے کا خیر مقدم، ایک دوسرے کو ویلکم کہیں گے سلامتی کی مبارک باتیں دے کر. ایک دوسرے کو دنیا میں ایک دوسرے کے سپورٹر بنے ہوئے تھے، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے. تو وہاں پہ بھی جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو خوشی سے ان کے چہرے تمتما اٹھیں گے کہ آ گئی میری بہن دینی، آ گیا میرا بھائی دینی، آ گیا میرا یہ فلاں دینی رشتہ، یہ میری فیملی آ گئی ساری. الحمدللہ ہم نے دنیا میں رہ کر جب غیب کا پردہ نہیں اٹھا ہوا تھا، ہم نے اس غیب کو ایسے مانا جیسے ہم اس غیب کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آخرت ہونے والی ہے، جیسے شیطان کے وعدے انتہا درجے کے جھوٹے ہوں گے. اور یہ جیسے ابھی آیت 22 میں پڑھا، ہم نے ایک ایک بات کو ایسے فیل کیا کہ شیطان فلاں ٹائم پہ ایسے دھوکہ دے گا، فلاں ٹائم پہ ایسے وہ سبز باغ دکھاتا ہے. ہم نے کسی بات کو شیطان کی نہیں دیکھو سنا تھا، شکر ہے نہیں سنا تھا. اور ہم نے تو وہ رحمان کے جو بندے تھے نا، رحمان کے ساتھی تھے، عباد الرحمان تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جو فیصلہ ہوگا آخرت میں ہوگا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا باذن ربہم. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اسی لیے ہم یہاں پر زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں خود کو کہ ہم ان چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے یقینوں کے اندر اتارنے والے بنے. اللہ سے دعائیں مانگیں. اب آپ دیکھیں پہلے ہم نے کفار کی ایک دوسرے پر لان تان کے منظر پڑے ہیں، اب یہاں پر تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو گلے لگا کے گرم جوشی کے ساتھ ویلکم، السلام علیکم. اور اللہ کی تعریف تو پہلے ہی چل رہی ہوگی. ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ان کا رویہ، جنتیوں کا رویہ کیا ہوگا، اس رویے کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر. اللہ ہمیں اس کے اندر شامل کرے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ جڑ کر رہا جائے، جڑ کر اس محفلوں کا حصہ، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ کے بھی جس طرح سے کوئی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، ہم اس کے سپورٹر بنے، ہم اس کے مددگار بنے تاکہ قیامت کے دن ہم اس کے اندر شامل ہوں. اور بعض دفعہ ہم فزیکلی سپورٹر نہیں بن سکتے ہوتے، دعائیں کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں لوگ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بہت دور ہیں، ہم تو اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ ہم ان کے ساتھ جا ملیں. اللہ انہیں کامیاب کر دے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما دے اور اچھے لوگوں کو تو دنیا میں بھیجتا رہے، ایک ٹیم بنتی رہے، وہ ٹیم آنے والی ہماری نسلوں کی رہنمائی کرتی ہوں. ہماری نسلوں کو بھی تو ضرورت ہے نا، صرف ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا. بس آپ دعاؤں کے ذریعے اپنے اپنے حصے ڈالیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 24. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، الم تر
جب علم طور آتا ہے نا تو ایک ایک شخص کو اللہ فردن فردن مخاطب کرنا چاہتے ہیں. علم طور کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں؟ جن کے سامنے قرآن کی آیات، قرآن کی دعوت رکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں کہ بھئی آگے تمہیں مثالیں دی جا رہی ہیں. ان مثالوں پر ذرا غور کرو، سوچو، دیکھو کیا مثال دی جا رہی ہے، کیا بات بیان کی جا رہی ہے. علم تورا کیفا ضرب اللہ مثلا. یہ اس لیے ود ان بریکٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے، بریکٹ کلوز. کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے مثلا مثال دی ہے، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی. کیسے؟ کشجرتن طیبتن، اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے. کس کی مثال؟ کلمہ طیبہ کی مثال عربی میں بتائیں کس کی طرح ہے؟ شجرتن طیبہ. ایک ہے شجرتن طیبہ اور ایک ہے کلمہ طیبہ. اللہ نے کلمہ طیبہ کو شجرتن طیبہ کے ساتھ ریزیمبلنس دی ہے. شجرتن طیبہ اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی اصلھا ثابتن، جس کی جڑ گہری جمی ہوئی ہے. کہاں؟ ود ان بریکٹ زمین میں فکس ہوئی ہوئی ہے، بالکل اسٹرانگ. جیسے کوئی آپ نے بہت بڑی قسم کا کھونٹا کیل اندر اچھی طرح ٹھونک دیا کہ وہ نہیں ہل سکتا، بھائی ایسے وہ ٹھونکا ہوا ہے اندر. وفرعھا فی السماء، اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں. کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، اور صرف کلمہ توحید نہیں، کلمہ توحید اپنے اندر فل پیکج لیے ہوئے ہے. عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، حقوق اللہ ہے، بہت کچھ ہے جو اپنے اندر یہ ایک فلسفی لیے ہوئے ہے. پورا کلمہ توحید خالی خودی کچھ نہیں ہے. کلمہ توحید اس کی مثال شجرتن طیبہ. شجرتن طیبہ ایسا درخت جو بابرکت ہے، سایہ دار ہے، نفع بخش ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ شجرتن طیبہ کی جڑیں کیسی ہیں؟ پہلی جڑیں جڑ مضبوط ہے، گہری ہے، ٹھکی ہوئی ہے، بیچ میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں کیسی ہیں؟ آسمان کی ہیں اور بہت پھیلی ہوئی ہیں. جی ہمیں لاسٹ تقسیم جب مانگتے ہیں تو ہمیں وہ پکچر بلکہ شیئر جی کی پکچر ہے. جی مجھے نہیں پتا تھا کہ آج دل آئے خانی ہے تو میں لے آتی ہوں ان شاء اللہ کل یہ پکچر. جی جی ضرور لے کر آئیے گا، کروا لیں گے، کاپی کروا سکتے. ٹھیک ہے جی ضرور. تو ایک تو ایک امیجنیشن میں لے کر آئے نا کہ ایک درخت ہے شجرتن طیبہ. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسپیسیفک یہ فلاں درخت ہے فلاں درخت ہے. ایک جنرل بات ہے کہ ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہیں، فکس ہوا ہے، بہت گہرا ہے، اور اس کی نیچے سے بھی گہرائی ہے. اور دیکھیں وہی درخت مضبوط ہوتا ہے اپنے تنے کے اوپر جس کی جڑیں جتنی گہری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جتنا اندر ہے اس سے زیادہ وہ پھر باہر بھی ہے اور آسمان کی طرف ہے، اور پھر وہ پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت گھنا ہے، بہت سرسبز ہے، بہت زبردست ہے. سما آسمان کے لیے بھی آتا ہے اور فضا کے لیے بھی آتا ہے. اب درخت جو ہے نا وہ زمین سے بھی فوڈ لیتا ہے، انرجی لیتا ہے، اور فضا سے بھی لیتا ہے. اس کو زمین سے بھی انرجی مل رہی ہے، اس کو فضا سے بھی انرجی مل رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں بارہا مثالیں آئی ہیں. کیوں آئی ہیں مثالیں؟ مثال سے بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اللہ تو چاہتے تھے کہ قرآن ان بندے اور بندیوں کے لیے سمجھنا بہت آسان تر ہو جائے، اس لیے اللہ نے بہت آسان انداز میں اپنی باتیں
مثالوں کے ذریعے سمجھائی. درخت کی مثال دی کہ درخت کو امیجنیشن میں لے کر آؤ, کیسا ہے وہ درخت. اگلے 23 میں اور 25 میں ہم آتے ہیں آگے. درخت کی بات ہو رہی ہے نا, آیت چل رہی ہے, مثال چل رہی ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا, وہ درخت جو ہے نا اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں دیتا رہتا ہے. یعنی وہ پاکیزہ درخت اپنا پھل کیا کرتا ہے, اپنے رب کے حکم سے ہر فصل میں دیتا رہتا ہے. ودن بریکٹ آپ لکھیں کلمہ طیبہ کی یہ مثال ہے, بریکٹ کلوز. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ سنیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیں. اس لیے بیان کرتا ہے کہ سمجھے ہی نہ, پڑھے ہی نہ, پتہ ہی نہیں کہ مثال بھی کوئی آئی ہے قرآن کے اندر. دیکھیں نا کتنا رونا ہے, ماتم اور نوحہ کرنے کا ٹائم ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں کرتا ہے, لعلہم یتذکرون, لوگ اس سے یاد دہانی حاصل کریں, لوگ ریمائنڈر لیں ان مثالوں سے. ریمائنڈر لگاتے ہیں نا ہم اپنے موبائل میں, ریمائنڈر کیلنڈر پہ ہم ریمائنڈر لگا لیتے ہیں اپنے لیے, کہیں کوئی چیز کو یاد دہانی کے لیے رکھ لیتے ہیں. مثالیں کیا ہیں, یاد دہانی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کہا, تؤتی اکلھا, یہ اکلو ہے یا اکلا ہے, اکلا ہے نا, نام کے اوپر زبر ہے. اچھا اکلھا ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ اکلھا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا, کل حین باذن رب, اس کا مطلب ہے کہ درخت سدا بہار ہے, ایور گرین درخت ہے, ہمیشہ پھل دینے والا درخت ہے, ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہنے والا درخت ہے. اس درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی. یہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے. اب اصل میں قریش کو تنبیہ ہے کہ سوچیں اللہ اس مثال کے ذریعے کچھ ریمائنڈر دے رہا ہے تم لوگوں کو, کچھ حقیقتوں کی یاد دہانی کروا رہا ہے. مثلاً وہ کیا ہے, نمبر 1 کلمہ توحید کو درخت سے مثال دی. قرآن نے بتایا کہ کلمہ توحید کی جڑیں بھی انسانی فطرت کے اندر بہت گہری اتری ہوئی ہے. کلمہ توحید بھی شجرۃ مبارکہ کی طرح ہے, شجرۃ طیبہ کی طرح ہے, انسان کی فطرت میں اتری ہوئی ہیں. انسان کی فطرت میں نے بولا لفظ یا مسلمان کی فطرت بولا لفظ؟ انسان کی فطرت میں کیسے آ گئی بھئی کلمہ طیبہ کی جڑیں؟ عہد الست کو یاد رکھیں, جب اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کر کے ان کے اندر پروگرامنگ کو فیڈ کیا تھا, توحید کی پروگرامنگ کو, اللہ کہتے ہیں یہ جڑیں تو اندر فطرت میں اتری ہوئی ہیں, جذب ہوئی ہوئی ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی ہیں یہ جڑیں. اور پھر اللہ نے اس کو جو مقام دیا, دیکھیں جڑیں فطرت میں ہیں, کلمہ طیبہ کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. 2 باتیں آ گئی نا اس میں. کیا میں نے کہا, میری بات کو کوئی سمجھا ہے مجھے بتائیں. فرزانہ میں نے کیا کہا, کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ انسان کی فطرت ہے, وہ ہماری جڑیں ہو گئی. شجرۃ طیبہ کی جڑیں ہو گئی جو انسان کی فطرت میں ہیں. اور اچھا کوئی اور بولیں, صدف آپ بولیں. جی, تو اس کے جو پھیلانے کی وہ بات ہوئی کہ شجر کی طرف سے پھیل جاتا ہے, وہ پھر آگے سے انسان کے اپنے اللہ تعالیٰ, اللہ کو اس کا بہت اس کلمے کا بہت اہم مقام ہے اللہ کی نظر میں, قدر و قیمت ہے. جو کہا نا کہ درخت کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں, اوپر تک ہیں, یہ اللہ کی, اللہ کو شو کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو, اس کی قدر و قیمت کو بیان کر رہا ہے. فطرت جڑیں ہیں, فضا اللہ کے ہاں اس کلمے کی قدر و قیمت ہے جو کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے. اب انسانی فطرت کے اندر بھی اس کو سپورٹ ملتی ہے اگر وہ سپورٹ لینا چاہے, اور باہر سے بھی کائنات کے اندر دلائل اللہ نے رکھے توحید کے, جہاں سے اس کو برابر پانی, ہوا, روشنی جیسے ایک درخت کو چاہیے ہوتی ہے, اس کلمہ طیبہ کو بھی مل رہی ہے.
اگر کوئی اپنے اس درخت کو ایکسپوز کرے، لے کر آئے، سامنے لے کر آئے، پھر اس کی برکتیں ابدی اور دائمی ہیں. یہ فیض سینے میں موجود ہے، یہ نور موجود ہے اور ہمیشہ رہتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، ابھی ختم نہیں ہوئی ہماری یہ مثال. ہاں جی، ہر بچہ. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہ یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں لے کر آتے ہیں نا اپنی. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ وارننگ بھی دے رہے ہیں، اللہ اپنے احسان کی یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے انہیں کتنی زبردست نعمت عطا کی کلمہ طیبہ کی شکل میں، فطرت کے اندر اس کی جڑوں کو رکھ کر بھیجا، کائنات کے اندر اس کے نور کو، اس کی برکتوں کو ہم نے رکھ کر بھیجا، اتنی بلندی ہم نے ان کو عطا کی، ہم نے وہ کنیکشن دیے جو کائنات میں ہم نے کسی اور کو کنیکشنز نہیں عطا کیے. صرف اس بات کو ہی سوچ لیں اگر ہم کہ کائنات کے اس رب نے یہ کنیکشن، صرف یہ چینل ہمارے لیے آن کیا، اپنی ذات، اپنی معرفت، اپنے تعارف کا، کسی اور مخلوق کے لیے یہ کنیکشن نہیں ہے، اس نے کھولا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا کہ انسان جو ہے نا وہ گندگیوں کے، غلاظتوں کے، کفر کے جوہڑ میں، گندگی میں رہنا چاہتا ہے، وہ گندے نالے کے اندر رہنا چاہتا ہے. وہ شیطان بھی اس کو دھکے مار مار کے ادھر بھیج رہا ہے، وہ خود بھی وہی رہنا چاہتا ہے. اس نے اپنے لیے وہ پسند کیا، اللہ نے تو اس کو کلمت طیبہ دے کر بھیجا، اس کی فطرت میں وہ شعور دے کر بھیجا توحید کا، اتنا بڑا درخت کہ جو بہت اونچا ہے. جی یہاں پر یہ ہے کہ شجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ایسے ہی بخاری سے بھی ثابت ہے. کھجور کا درخت آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ کو ظاہر وہ بہت زیادہ نیچے گہرا ہوتا ہے، جڑیں بہت مضبوط ہوتی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا کہ بھئی حدیثوں کے بارے میں نا اتنی زیادہ، چونکہ میں نے ریسرچ نہیں کی تو میں بہت زیادہ حدیثیں اس طرح کی کوٹ کرنے سے تھوڑا سا گھبراتی ہوں کہ کل کو پھر کوئی چیز پتہ چلے کہ یہ اتنی اتھینٹک نہیں تھی، پھر مجھے واپس لینے میں بڑا مشکل ہوگا. پھر بھی میں کبھی کبھی جوش میں آ کے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت بھی ہو سکتا ہے. جی نورین. کھجور کا درخت ہو تو وہ ایک خاص موسم میں پھل دیتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا پھل. ویری گڈ پوائنٹ، بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہ جو پھل ہے، یہ جب ہم ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے. یہ جو ہمارے اندر جڑ ہے اللہ کی، ہمارے اندر ہی یہ پھل موجود ہے. جب نئی چیزیں پتہ چلتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. نہیں، اس کو آپ ایسا نہ دیکھیں، آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ جیسے ایک درخت کی جڑیں ہیں نا اندر، ٹھیک ہے، وہ پھیلا ہوا ہے کہ باہر ہے. یعنی جب وہ آپ اندر بھی، ایک بندہ مومن کی ایک ذات ہوتی ہے نا، اس کا انر ہوتا ہے، باطن ہوتا ہے، اور ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو بھی دکھ رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں اس پہ پھل لگتے ہیں. پھل اندر تو ہیں جو ہیں، مین پھل اس کی پرسنالٹی میں باہر لگتے ہیں، اس کی اخلاق کی شکل میں، اس کی عبادات کی شکل میں، عمل صالح کی شکل میں. ٹھیک ہے، اور وہ پھل جو باہر سے سدا بہار پھل ہے نا، کہ جب وہ توحید اندر رہے گی نا، اس کی معرفت رہے گی، اور وہ صحیح پوری کائنات سے، قرآن سے انرجی لیتا رہے گا، فوڈ لیتا رہے گا، وہ ہرا بھرا رہے گا، وہ گرین رہے گا. عمل صالح کبھی مرجھائیں گے نہیں. صحیح ہو گیا؟ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے. جی ٹھیک ہے. آیت نمبر 26. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس کے مقابلے میں نا، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیثتی نج تُفَّت، اس بیکار درخت کی سی ہے جو کیا ہے، وہ جو نجست من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے اور اسے کوئی استحکام حاصل نہ ہو. کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ ایک طرف کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ طیبہ، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ کلمہ خبیثہ. کلمہ خبیثہ کلمہ شرک، کفر، بدعت، عقائد، نظریات، فل پیکج، ہر چیز کفر سے ریلیٹڈ اس کے اندر آئے گی. شجرۃ خبیثہ، جھاڑ جھنکار قسم کا درخت، بالکل جیسے
कैक्टस होता है ना टाइप, इस टाइप के, वो तो फिर कुछ शायद फायदा देते हैं। कैक्टस का भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर है, कोई चीज नकम्मी नहीं है जमाने में, ठीक है। अब ऐसा दरख्त कोई ना फल ना फूल, आप हाथ लगाएं तो वो जख्मी कर दे, बल्कि जहरीला हो, उल्टा आपको उससे इन्फेक्शन हो जाए, और फिर चखे तो उसको इतना कड़वा के जबान उसकी कड़वाहट को कभी भूल ही ना पाए, ऐसे दरख्त का क्या फायदा। अल्लाह ने कहा कि जो कलमा खबीसा है वो शजरा खबीसा की तरह, निजतुसत मिन फौकिल अर्दी, निजतुसत जमीन में उसकी जड़ ही कोई नहीं, ऊपर ही ऊपर जड़ है। ऐसे पकड़े, ऐसे झाड़ियों को आपने देखा होगा ना, झाड़ियां जो होती हैं तो आप ऐसे उनको खेड़ते हैं तो वो उखड़ कर हाथ में आ जाती हैं, उसको कोई इस्तेकाम नहीं है, जिसके लिए जमीन में भी कोई जड़ें नहीं है, मजबूती नहीं है, और फिजा में भी फैलने का कोई इम्कान नहीं है। गोया कलमा शिर्क की मिसाल खारदार, बदबूदार, बेफायदा, बेसमर झाड़ियों की तरह है। ना उनमें कोई गहरी जड़ है, ना फिजा में उनका कोई फैलाव होता है। कोई उखाड़ना चाहे तो ऊपर ऊपर से ऐसे हाथ करके उखाड़ ले, मालहा मिन करार। मुराद क्या है इस मिसाल से कि शिर्क की कोई बुनियाद अल्लाह ने फितरत में नहीं रखी, जबकि कलमा तय्यबा की बुनियाद रखी है ना, पढ़ी है ना हमने कि फितरत के अंदर अल्लाह ने उसके बीज डालकर दुनिया में भेजा है। कलमा शिर्क की कोई मिसाल नहीं है, कलमा खबीसा की कोई ऐसी मिसाल नहीं है जी। ये सेल्फ एडॉप्टेड है, ना खुदा के उतारे हुए दीन में इसकी कोई मिसाल है। ये खुद जो झाड़ियों की तरह है, जहाँ उगता है वहां उग पड़ता है, उखाड़ने वाले अगर हाथ मौजूद हो तो फटाफट इसको उखाड़ लिया जाएगा, और अगर कोई केयर करने वाला ना हो उस जमीन की तो फिर ये फैलती जाती है। गोया अहले ईमान के लिए खुशखबरी भी है इस आयत के अंदर कि इर्द गिर्द तुम्हें जो शिर्क और कुफर के झाड़ जनकार फैले हुए नजर आ रहे हैं, उनकी उम्र अब ज्यादा नहीं है। अल्लाह ने वो हाथ पैदा कर दिए हैं जो इन खबीस झाड़ियों को बहुत जल्द उखाड़ कर इस सरजमीन अरब को इससे पाक कर देंगे। एक और तरह से देखिए हम इस मिसाल को, दो इंसान हैं, एक कलमा गो है और एक दूसरा कौन सा है, कलमा ना पढ़ने वाला है। कलमा गो क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि वो उसका बीज है तौहीद का, वो उसकी हिफाजत करता है, फिर उसको फल फूल लगते हैं, उसके अंदर हुकूक अल्लाह, हुकूक वाले बाद इंतहाई एहसान के दर्जे में खूबसूरती के साथ सामने आते हैं। वो रोज बरोज उसको वो नहीं कि उसको पॉलिश भी हो रहा होता है, ग्रूमिंग भी चल रही होती है, बढ़ावा भी हो रहा होता है, वो दूसरों को भी फैज़ पहुंचा रहा होता है और मजबूती आ रही होती है उसके अंदर। जबकि कलमाए जो खबीसा है वो क्या है, वही झाड़ जनकार या वो ऐसा शख्स के जो कि नहीं पढ़ता, मुनाफिक है, धोखेबाज है, काफिर है, और वो बस जिसने दीन छोड़ रखा है, और अब जो से वो खुद भी कोई फायदा मंद नहीं है चीज और दूसरों को भी वो फायदा नहीं पहुंचा रहा, खुद भी बेफायदा है, बेबरकता है, और जहां जहां वो अपने असरार डाल रहा है उनको भी उसी कैटेगरी के अंदर लेकर आ रहा है। तो ये है दोनों की मिसाल। ये क्लियर हुई आपको बात जी। मोमिन की मिसाल, काफिर मुनाफिक की मिसाल, ठीक है। एक मिसाल आप उस तरह से देखेंगे, दूसरी मिसाल आप देखेंगे कि अल्लाह ने दिल में फितरत में नूर फितरत रखा है, जो हिफाजत कर लेंगे वो फिर कलमा तय्यबा को लेकर उसकी जड़ों के मजबूती, उसके फल फूल शाखों के फैलाव का जरिया बनेंगे, दूसरों को भी सपोर्ट देंगे वो। और जो कलमाए खबीसा है उसकी मिसाल शजरते खबीसा की है कि जो दरख्त हम देखते हैं, झाड़ जनकार देखते हैं, उसमें हमें कोई मजबूती नजर नहीं आती, उसका कोई फायदा नहीं होता। यानी आप उसको उस एंगल से भी देख सकते हैं और आप इसको कलमा गो मोमिन जो बाअमल होता है और काफिर और मुनाफिक जो बेअमल होता है उस रेफरेंस से भी देख सकते हैं। कोई भी उखाड़ सकता है, किसी तरह डलेगा। हाँ, उखाड़ने से मुराद यही है ना कि शैतान ही सबसे पहले तो उसको हवा में उड़ा उड़ा के फिरता है ना। बिल्कुल, उसकी अपनी कोई सह नहीं होती ना, उसके अपने अंदर कोई ठुक नहीं होती। देखिए ठुक नहीं होती ना। अब आज आया आपको दिल, आपका चाह रहा है कि ना मैं एक मिसाल देती हूँ कि चले ना मैं कोई कुरान की बात पढ़ लेती हूँ, उधर से कोई सहेली उठ के आती है, छोड़ो छोड़ो आओ ना,
ये हम बड़ा काम करते हैं। अब बंदे में खुद ही ठुकनी है, वो कहेगा हाँ मुझे तो मौका चाहिए सहेली से गप्पे लगाने का, उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने का। आप उठ के गए और जनाब गप्पे, अब आप कहेंगे सहेली आई थी कि नहीं, असल बंदे की अपने अंदर ठुक होनी चाहिए थी। जब आप में ठुक थी तो आपको कोई माई का लाल वहां से हटा नहीं सकता। आप ना खुद हटना चाहें तो कौन आपको हटा सकता है? आप 100 मर्जी बहाने होते हैं। वही प्यारे से प्यारा रिश्ता आपको आके कोई कह रहा है ना कि ये बात करो, तो आप देखें ना कि कौन है, किस किस्म की बात है, दीन का कौन सा हुक्म है, कौन सा फर्ज है जिसको मैं यहाँ निभाने के लिए बैठी हूँ, या मैं काम कर रही हूँ, या मैं जो भी मैं एक बात कर रही हूँ ना आपके सामने। असल जो मैं आपको जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ, खुद भी मेरी भी, कि असल में अपने अंदर हमें एक ठुक लेकर आनी है, एक इस्तकामत लेकर आनी है। उसके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहेंगे आज करेंगे, कल फिर दौड़ जाएंगे, परसों फिर कोई वही। मैं आपको एक मिसाल बारहा देती हूँ कि गाड़ी जो है ना वो सेल्फ स्टार्ट होती है, धक्का स्टार्ट। हम में से 99% लोगों की गाड़ियां धक्का स्टार्ट है। तो धक्का मारेगा चल पड़ेंगे, नहीं मारेगा छोड़ के फिर बैठ जाएंगे वहां पे। दीन के अंदर भी हमारी यही हालत चल रही होती है। ठीक है, चले आगे। अभी ये चल रही है आयत 27, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ईमान वालों को अल्लाह इस मुहकम बात से दुनिया और आखिरत की जिंदगी में मजबूती अता फरमाएगा। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और जालिमों को अल्लाह भटका देगा। कहां से? अपनी मंजिल से। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहे कर गुजरता है। यहाँ भी एक और बात के साथ अल्लाह उसी मजमून को लेकर आए। एक मजमून को दूसरे मजमून से मजबूत करते हैं अल्लाह, दूसरे मजमून को तीसरे मजमून से स्कोट की जाती है। कहीं ना कहीं से तो बात अकलों में पड़े, दिमागों में पड़े, अमलों के अंदर आए। एक तरह से बात मिसाल से समझ नहीं आई। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक झाड़ झंकार वाला दरख्त है और एक मजबूत वाला दरख्त है, हमें ये समझ नहीं आई। अब अल्लाह फिर एक और मिसाल ले आए, फिर एक और मिसाल आ गई। भाई अब वो नहीं आई तो इससे समझ लो, इससे बात तुम्हारे शायद पल्ले पड़ जाए। कौल साबित कलमा तौहीद, जिसकी जड़ें और जिसकी शाखें पीछे आयत में हम आसमान और जमीन, फितरत और कायनात के अंदर पढ़ कर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौले साबित के जरिए अल्लाह अहले ईमान को दुनिया में क्या करेगा? फिल हयात दुनिया वल आखिरा। कौले साबित के जरिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह अहले ईमान को क्या कर देगा? युसब्बितुल्लाह, साबित कदमी, सबात, मजबूती अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी जिसने ये पकड़ लिया ना और फिर वो जम गया, जैसे कि एक मजबूत दरख्त की जड़ें होती हैं, उसने अपने आप को पत्थर की लकीर बना दिया। आपको मालूम है ना, पत्थर पे जब लकीर आप मारते हैं तो फिर वो अनमिनट होती है, लेकिन आप अगर रेत के ऊपर लकीर लगाएं तो थोड़ी देर में ही हवा आएगी तो वो इधर उधर हो जाएगी। जिन्होंने जब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब नहीं इधर उधर हटना। अल्लाह ने कहा जिन्होंने ले लिया, कौल साबित को पकड़ लिया, हयात दुनिया और फिल आखिरा में अल्लाह उसको फिर जमा देगा। दुनिया में हर परेशानी, दुख, फिक्र, अमल के हवाले से उनको महफूज करके, उनके अकीदे को बचाकर, उनको सिराते मुस्तकीम पे ट्रैवलिंग करवा कर अपनी रजा, अपनी जन्नत की तरफ राहें हमवार कर देगा। और आखिरत में ठीक वो वहां पे पहुंचेंगे जहां वो दुनिया में सफर करते करते उनका आखिरी अंजाम हुआ था, द एंड हुआ था उनका। वयुदिल्लुल्लाहुल ज़ालिमीन, जबकि मुशरिकीन के किसी अमल को नतीजा खेज साबित नहीं होने देगा। उनकी हर कोशिश रायगां जाएगी, वो बिल्कुल नामुराद होकर रह जाएंगे, राख और खाक हो जाएंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहेगा कर डालेगा, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसकी सिफारिश, किसी की सिफारिश उसके यहाँ काम नहीं आएगी। यहां तक क्लियर हो गई है बात? बस ये सिंपल सी ही बात है
کہ جس نے پکڑ لیا ثابت قدمی مل گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنہوں نے نہیں پکڑا ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر دیکھیں گے جو اللہ کرنا چاہے گا اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اب بس میں آ رہی ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے یہ بات. آیت نمبر 28 الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اے انسانوں کیا تم نے ان کے حال پر غور نہیں کیا؟ اب میں نے ابھی آپ کو بتایا الم ترا جہاں بھی آئے گا. نائلہ آپ بتائیے، نائلہ آپ بتائیے کس کے لیے آئے گا الم ترا؟ مخاطبین میں سے اللہ تعالیٰ جیسے ایک ایک کو بات نہیں پہنچانا چاہ رہے، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی جاگو تم بھی سنو تم بھی دیکھو. الم تورا دیکھو تو صحیح. کیا ان کی طرف تم دیکھو، ان کی طرف. ان سے مراد الذین سے مراد ان کے لیڈر ہیں، ان کے قائدین ہیں جن ان کے حال پہ غور نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمتوں کے بدلے کفر کیا. کفر یہاں پر ناشکرا پن ہے. پیچھے بھی ہم پچھلے لیکچرز میں ہم کفر کے بارے میں پڑھ کر آئے نا. ناشکرے پن کو کیا کہا گیا تھا؟ کفر کہا گیا تھا. استغفر اللہ. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. اپنی قوم کو مخاطبین ہے لیڈران قریش، اپنی قوم کو کفر و شرک کے گڑھے تک لے آئے. اپنے لیے بھی جہنم کا سامان، دوسروں کے لیے بھی جہنم کا سامان. بدلوا نعمت اللہ، وہ نعمت جو اللہ نے قریش کو عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. اللہ نے توحید کے مرکز کے لیے چنا تھا مکۃ المکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو. ان کو حرم کی پاسبانی کے لیے چنا تھا اللہ نے. ان کو امن اور سکون عطا کیا تھا، ان کو شہر کی زندگی عطا کی تھی، ان کو اللہ نے عزت عطا کی تھی، ان کو اللہ نے لیڈری عطا کی تھی، ان کو اللہ نے پیسہ عطا کیا تھا. اللہ کہتے ہیں دیکھا نہیں ذرا ان قائدین کی طرف، انہوں نے کیا کر دیا؟ بدلوا نعمت اللہ. عالیہ بتائیں کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور انہوں نے وہ ناشکری کی اور کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا، ناقدری کی، اس نعمت کو دیکھا نہیں، اور کیا کیا انہوں نے؟ ناشکرہ پن میں اللہ نے یہاں پہ خاص بات کیا بیان کی آیت 28 میں؟ اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. یہ ان کی ناشکری کی بہت بڑی مثال. اور ناشکری کیا ہے ابھی میں نے اتنی ڈیٹیل بتا دی آپ کو. آیت نمبر 29 وہ کون سا ہے؟ دار البوار، جہنم. جہنم کا ایک نام دار البوار بھی ہے. یعنی ہم تو صرف واقف ہے نا جہنم، دوزخ، برزخ، ٹھیک ہے. دار البوار جہنم، جہنم یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس القرار، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. کون سا ٹھکانہ؟ جی روزینہ آپ بتائیں. دار البوار جہنم ہے. کیسا ٹھکانہ ہے وہ؟ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس سے وہ ہمیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے. بہت برا ٹھکانہ ہے. 30 کے ساتھ ہی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. یہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تھے تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کریں. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان سے کہہ دیجئے چند دن مزے کر لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. دیکھو ایک طرف تو دینے والے کی نعمتوں کا آنکھیں بند کر کے استعمال کیے جا رہے ہو. کون سی نعمتیں تھی مہر النساء آپ بتائیے؟ کون سی نعمتیں ان کو ملی تھی جن کے قائدین کی طرف توجہ دلائی اور ان کو کہا گیا کہ انہوں نے تو اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں ڈالا؟ مکہ کی پاسداری ان کو ملی تھی. شاباش. لیڈرشپ. مکہ کی پاسداری، حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ہر چیز ان کو مل گئی. یعنی ایک چیز اللہ نے دی، حرم دیا ان کو، حرم کی پاسبانی دی ان کو، اور اس کے بعد پھر ان پہ نعمتوں کی بارش ہوئی. پورا عرب سفر کرتا تھا، یہ مزے میں رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا ہے نا ہم نے.
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک طرف اتنی میں نے ان کو سہولتیں دی، آسانیاں دی، فیسیلیٹیٹ کیا، اتنا دنیا کا ہر رزق ان کو میں نے دیا، صبح شام میں نے دی، میں نے ان کو صحتیں عطا کی، میں نے انہیں خوشحالیاں عطا کی، میں نے ان کو امن عطا کیا. سوچیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں. خوشحالی کتنی بڑی نعمت ہے، امن کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، عزت کتنی بڑی نعمت ہے، سب کچھ ملا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سر اللہ کے آگے جھکانے کی بجائے وجعلوا للہ اندادا، اللہ کے پارٹنر بنا لیے، اللہ کے شریک بنا لیے، اور خود بھی بنے اس کے سامنے جھکے. لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کیا. قل فتمتعوا، انہیں کہا کہ چلو اٹھا لو فائدہ، یہ تمہیں دنیا میں جو اپنے رب نے مالک نے دیا تھا نا، تمہیں جو فل پیکج کے ساتھ دنیا میں اس نے اپوائنٹ کیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں اس نے یہ جاب دی تھی، یہ جاب ملی تھی نا دنیا میں، اتنے زبردست پیکیجز تھے اس جاب کے، سیلری کے، اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا، تم نے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اس کا کوئی حق ادا نہ کیا. قل تمتعوا، اٹھاؤ فائدے، لے لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بالآخر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. ربینہ آپ بتائیے گا کیا کہا گیا یہاں آیت 30 میں؟ ان کو اتنی عزت کی مرتبے دی اور کعبہ کا نظام بنایا اور ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کے باوجود وہ اوپر کی طرف چلتے رہے. پھر اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی تم صحیح نہیں ہوتے. بے شک یہ جب ایسا ہی ہے نا کہ آپ گھر میں کوئی ملازم رکھیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ملازم ہوں گے کہیں، اب جب کمپنی ہوتی ہے، ادارہ ہوتا ہے، اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں نا. اب وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اتنا سیلری پیکیج دیں گے، یہ فیسلٹیز دیں گے، بدلے میں آپ کو یہ کرنا ہے. اب وہ پیکیجز سارے لیں اور بدلے میں وہ نہ کریں جو کتنا عرصہ جاب رہے گی ہسبینڈ کی یا بھائی کی یا والد کی. بتائیں مجھے، اپنی چند دن کی بات ہے نا، انہوں نے کک آؤٹ کر دینا، انہوں نے کہا ہم کسی اور کو لے آئیں گے، تم ناگزیر تھوڑی ہو، بندے بہت ہمارے لیے بھیج ہو رہے ہیں ہم. یہ دنیا میں اللہ کا کھا کے، اللہ کا دیا ہوا پی کے، پہن کے، اوڑھ کے، استعمال کر کے، پھر دوسروں کو وہ عزت، احترام، عقیدت، محبت، عبادت، تو یہ تو بہت سخت بات. اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے اسی بات پہ توجہ دلائی، اپنی اصلاح کر لو. آیت 31 قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ایمان لے آئے نا، دیکھیں بڑا پیار کرنے والا انداز ہے اللہ کا. کل کیا دیجئے لعبادی، میرے بندوں کو، اگر کوئی میرا بندہ ہے تو ہیں ہم اللہ کے بندے الحمدللہ. شیطان کا بندہ تو کوئی بھی نہیں بننا چاہے گا. ہم نے خود بھی نہیں بننا، اپنی اولادوں کو بھی نہیں بننے دینا، اپنے عزیزوں پیاروں کے لیے بھی محنت کرنی ہے. قریش کو تو انذار ہو گیا تھا، بہت خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، میرے بندوں کو میسج دے دو. اب جو اللہ کے بندے ہیں نا، کان کھول کے یہ میسج سن لیں کہ اللہ کا میسج ان کے بندوں کے لیے آیا ہے، میرے لیے آیا، آپ کے لیے آیا. الحمدللہ. میں نے کہا نا کہ کائنات کی اربوں خربوں مخلوقات میں سے اللہ نے اپنے میسج کے لیے مجھے اور آپ کو سلیکٹ کیا. یہ جو ہم ننھی منی مخلوق، پوری کائنات میں ہمارا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے اصل میں. اگر ہم جائیں نا ڈیپتھ کے اوپر تو کبھی کبھی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ جیسے کیڑیاں ہمیں نظر نہیں آتی نا، چونٹیاں چلتی ہوئی، پوری کائنات میں ہم چونٹیوں جیسا وجود بھی رکھنے والے نہیں. کوئی دھبا ہوتا ہے نا، ہم وہ دھبے والا وجود رکھنے والی انسان بھی نہیں ہے. کیسے مزے سے ہم بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مستیوں میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو جا کر میرا میسج کنوے کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجیے؟ یقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کریں. نماز پڑھیں نہیں، بار بار کہتی ہوں، پڑھنا نہیں، قائم کرنا ہے. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، میرے راستے میں وہ خرچ کریں جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًّا وعلانیہ، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. جہاں جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق وہ اس کو خرچ کریں، خیر و برکت کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو بھی انفاق کی ترغیب ہو. اب ہمیشہ چھپا کر نہیں کرنا ہوتا، کوئی کبھی کبھار دکھا کر بھی کرنا ہوتا ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی.
اللہ نے انفاق کی اصل ضرورت کا اظہار کر دیا کہ اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں اپنی نجات کے لیے ضروری ہے. یہ خرچ کس لیے کرو کہ آگے وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی تعلق واسطہ کام آئے گا، نہ ہی کوئی رشوت کام آئے گی، کوئی لین دین کام آئے گا. کسی اعتبار سے بھی کچھ کام نہ آئے گا. کام آئے گا تو اپنے ہاتھ سے دیا ہوا کام آئے گا، اپنے ہاتھ کا خرچ کام آئے گا، نمازیں قائم آئیں گی. یہ ہے قائم آنے والی چیزیں. گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کے مستقبل کی کامیابی کی خوشخبری بھی بتا دی اور کہا کہ قریش نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو دے کر گئے تھے. انہوں نے ان تمام مقاصد کو شرک کر کے برباد کر کے رکھ دیا، ناقدری کر کے برباد کر کے رکھ دیا. اب اہل ایمان کے لیے موقع ہے کہ وہ ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس امانت کے امین بنیں. اس امانت کے امین بننے کے لیے انہیں کرنے کا کیا کام ہے؟ ان کے لیے رحیلہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے بندوں نے؟ آیت نمبر 31 کی روشنی میں بتائیے. اللہ تعالیٰ نے جو بندے ایمان لے آئے ہیں نماز اہتمام سے ادا کریں. جب بھی یقین کا لفظ آئے گا رٹا لگا لیں دماغوں کے اندر لفظ کو، قائم کریں نماز. اور کیسے خرچ کریں؟ ظاہر کر کے. کیوں خرچ کریں؟ کس دن کے آنے سے پہلے خرچ کریں؟ جس دن بالکل. آیت نمبر 32 یہاں آئے گا. ہاں، اللہ الذی خلق السماوات والارض. اب اللہ نے کہا کیوں کریں بھئی؟ نماز اہتمام سے کیوں پڑھیں؟ خرچ کیوں کریں اس دن کے آنے سے پہلے؟ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی وہ ہے نا جس اللہ نے تمہیں حکم دیا. یہ ساری نعمتیں اسی نے دی. ظالموں نے اس کو اپنے معبودوں کے ساتھ خاص کر لیا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تو وہ ہے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا وہ. وانزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، بارش کا سسٹم اس نے بنایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اس نے اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے. اب دلائل دیے نا اللہ نے کہ کیوں اس کی بات مانو بھئی، کیوں اپنے معبودوں کی بات نہ مانو. کرنے والا مالک خالق تو وہ ہے، دینے والا وہ ہے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے. کشتیاں بھی بنا دی، چلتی بھی اس کے حکم سے ہیں. پانی کے اندر سوئی رکھے، سوئی نیچے، کشتی کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ کروڑوں ٹن وزنی، لاکھوں ٹن وزنی سامان کشتی کا اپنا وزن لے کے، اتنی خرامہ اتنی سپیڈ والی کشتیاں آگے، جیسے زمین سمندری جہاز ہوتے ہیں نا وہ، جیسے کہ F-16 جیسے ہوا میں چل رہے ہوتے ہیں، ایسے وہ سمندر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اتنے تیز جہاز بنا دیے ٹیکنالوجی نے، اللہ نے بنوا دیے. وسخر لكم الانہار، اور دریاؤں کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. یہ سارے فائدے اللہ نے اس لیے دیے تھے کہ اللہ کو ناراض کر کے معبودوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کو اپنا معبود بنا لو. یہ جو سخرہ ہے نا، مسخر، کسی چیز کو کسی کے نفع میں لگا دینے کا حکم دے دینا. سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، کشتیوں کا پانی میں چلنا، بارش کا آنا، پھل پھول نکلنا، سبزے کا نکلنا، یہ سب کس کے فائدے کے لیے؟ اور کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. اللہ نے گنوائی نہ نعمتیں کہ بھی کیوں اس کی تم عبادت کرو. وہ آیت 31 کا لیسن دیکھے نا کہ کیوں نماز قائم کرو، کیوں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، کیوں اس کا حکم مانو. یہ وجوہات ہیں حکم ماننے کی کہ وہ ہے جس نے سب کچھ تمہیں دیا. ایک ایک نعمت کو دوبارہ سے اللہ نے ہائی لائٹ کر دیا. سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، دونوں برابر چل رہے ہیں. وسخر لكم الليل والنهار، رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. دائبین ایک ہی اندازے، ایک ہی راہ، ایک ہی مدار، ایک ہی روٹ پہ چل رہے ہیں. ان کا سفر ایک سیکنڈ کی کہ آگے پیچھے ہونے کے بغیر چل رہا ہے. وہ اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں.
ذرا ایک سیکنڈ کے برابر نہ کوئی رکتا ہے، نہ کوئی تھکتا ہے، نہ اپنے ٹریک سے ادھر ادھر ہوتا ہے. پوری کائنات کا یہ سسٹم جو اس نے بنایا، جب سے ازل کائنات بنی قیامت تک یہ سسٹم کام کرے گا. غور کرو، یہ آقا، یہ دیوتا تمہارے معبود ہیں یا یہ اللہ؟ یہ ہے ہمارے لیے سبق. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں. جی جی بولیں. وہ بھی مخاطب ہیں. کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سب کو لے لیتے ہیں، کسی جگہ صرف ان کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، آج کی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں سے کون لے، آج کا لیسن کیا ہم لیں گے بتائیں؟ آج کے پورے اس میں سے اندھا دھند تکلیف اب آپ بتائیں کہ اندھی تکلیف اور توحید کی جڑیں جو شجرہ طیبہ، کلمت طیبہ، یہ والی مثال اور دوسری اندھی تکلیف والی مثال، ان دونوں میں سے اگر پرومیننٹ اگر آپ کسی ایک کو چوز کریں تو کس کو کریں گے؟ بچے اگر وہ مضبوط ہوگا نا جی ہمیں پہچان اللہ دے دیں گے. بے شک. ٹھیک ہے جی، بس یہی ہے کہ اپنے لیے لیسن جو ہیں وہ چنتے رہیں. ہر روز کا ایک لیسن لیں اور پھر گھروں میں بھی جا کے غور کریں اس کے اوپر نا کہ آج ہم نے یہ لیسن لیا تھا. اور پیچھے بھی جب سے رمضان آئے ہم مختلف لیسن لیتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے عمل کے اندر لا رہے ہیں ان چیزوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ان اللہ وملائکتہ صلوا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علی النبی یا ایہا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلوا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا سلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے پاک پروردگار، ہم نے جو کچھ پڑھا یا اللہ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں جہنم کی وادی سے بچانا. یا اللہ ہمیں جہنم کی بدبو سے بچانا. یا اللہ ہمیں جس بار کی طاقت نہیں ہے وہ بار ہم پر نہ رکھنا. یا اللہ ہم پر درگزر فرمانا. یا اللہ اس ماہ رمضان کی پاک گھڑیاں جو ہے اس کی رحمت سمیٹنے کی ہمت قوت عطا فرمانا. یا اللہ جتنی ہماری کلاس کی یا اللہ بہنیں چل کے آئی ہیں سب کو یا اللہ ایک ایک قدم پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمانا.
یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا. یا اللہ ہم سب کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرمانا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا. یا اللہ جو باجی نے ادھر نظام چلایا ہوا ہے یا اللہ درس کرواتی ہیں یا اللہ بڑھ چڑھ کے اس کو ہمت قوت عطا فرما. یا اللہ اس کے بچوں کو نیک بنا. یا اللہ سب کو گھر والوں کو یا اللہ اس کے اوپر خاص رحمت عطا فرما دے. یا اللہ باجی فرزانہ جو یا اللہ تجویز کرواتی ہیں یا اللہ ٹائم دیتی ہے ہمیں اور ہم سب کو ٹائم دیتی ہے اور پڑھاتی ہیں. یا اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما, ہمت قوت عطا فرما. یا اللہ اس کو شاد اور آباد رکھنا. یا اللہ سب بہنیں کی یا اللہ جو بھی دل میں جو بھی خواہش ہے یا اللہ میں نہیں جانتی آپ جانتے ہو. یا اللہ ان سب کی یا اللہ نیک خواہش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کی روزے رکھے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سے جو بھی پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں یا اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ جتنے بھی ہمارے پیارے سب کے یا اللہ جو ادھر سے ہماری دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ سب کی روحوں کو سال ثواب کرتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما. یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی سویرا کبیرہ گناہ ظاہری باطلی سویرا کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جن ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ہاتھ اٹھانے کے لائق تو نہیں ہے یا اللہ اس ہاتھوں کی لاج رکھ لے. یا اللہ ہماری دعائیں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما دینا. یا اللہ ہمارا نیکیوں والا پلہ بھاری کر دینا. یا اللہ ہمارا بدیوں والا پلہ اپنے رحمت اور فضل سے کم کر دینا. یا اللہ قیامت والے دن کوئی سایہ بھی نہ ہوگا. یا اللہ اپنی عرش کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما دینا. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا دینا. یا اللہ ہم پر درگزر فرما. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندیاں ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. یا اللہ ہمارا مالا مال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا. یا اللہ ہمارے مالا مال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دینا. یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دینا. یا اللہ ہمیں قرآن سے جڑے ہوئے یا اللہ جڑے ہوئے رہنے دینا. یا اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لینا. یا اللہ ہم سے حساب کتاب لینا تو ہمارے ہاتھوں کو تھامے ہوئے رکھنا. یا اللہ ہم حساب کتاب دینے کے لائق نہیں ہے. یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ صرف تیرے نام سے ہے. یا اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہم سب نہیں. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا ہمارا کوئی موجود نہیں. اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہم سب نہیں. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا ہمارا کوئی اور موجود نہیں. اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ہم سب نہیں. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا ہمارا کوئی اور موجود نہیں. یا اللہ نہ عدل کریں نہ نفس کریں, بس مولا معاف کریں, بس مولا معاف کریں, بس مولا معاف کریں. یا اللہ نہ عدل کریں نہ نفس کریں, بس مولا معاف کریں, بس مولا معاف کریں, بس مولا معاف کریں. یا اللہ نہ عدل کریں نہ نفس کریں, بس مولا معاف کریں, بس مولا معاف کریں. یا اللہ ہم سب کو دکھا دے مدینہ, وہ کیسی بستی ہے جہاں تیری دن رات میرے مولا تیری دن رات رحمت برستی ہے. یا اللہ ہم سب کو دکھا دے مکہ مدینہ, وہ کیسی بستی ہے جہاں تیری دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا اللہ ہم دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارا دل ہماری زبان اس بات کی شہادت دے رہی ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين